ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکیں لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کے نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو آگے عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے۔ اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں۔ اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالر ہمارے ایک کویسچن یہ کیا کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں عالمہ ہوں اور کئی سال ہو گئے میری شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے، تو وہ گھر والوں نے بضد ہوئے کہ کوئی روحانی علاج کروائیں۔ اب ہم جہاں جاتے ہیں وہ عجیب و غریب پابندیاں لگا دیتے ہیں، فوتگی والے گھر نہ جانا، کسی زچہ کے پاس نہ جانا، شادی بیاہ جہاں ہو رہی ہے وہاں نہ جانا۔ اب میری ساس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی، ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر ایک پیر صاحب کا پتہ چلا ہے، ان کے پاس گئے، انہوں نے ایک نئی پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی شادی شدہ عورت سے گلے نہیں ملنا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں دین کا کام کرتی ہوں تو عورتیں ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں تو ہم گلے ملتے ہیں آپس میں، اب یہ عجیب کنڈیشن لگا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کسی پابندی کا کوئی انسان کو پابند نہیں بناتا نہ بانڈ کرتا ہے، یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روحانیات میں ماہر ہوں اور میں اس روحانیات کی گہرائیاں جانتا ہوں، اسی طرح پبلک کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر پہ رہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کثرت سے استغفار کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں اولاد ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ازلی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کے اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کس کے لڑکے ہوں گے، کس کے لڑکیاں، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں، کسی کے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بہت زیادہ اللہ دے گا، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے علاج کروانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے علاج کروانا جن کو خود شریعت کا نہ پتہ ہو اور وہ شریعت کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنا نمبر بنانے کے چکر میں ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کسی چیز سے منع نہیں کرتا، یہ سب توہم پرستیاں ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کو خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آپ تو عالم ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، قرآن منع نہیں کر رہا، یہ کہاں سے تم نے پابندیاں نکالی؟ اچھا بتاؤ کہاں سے تو ثابت ہو گئی یہ پابندیاں؟ وہ کئی کلپ میرے پاس آئی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ گھر میں کون سے اچھے جنات ہیں یا برے جنات۔
پھر وہ کہتے کیا ہیں، اگر بلی نے بچے دے دیے نا گھر میں تو اچھے جنات ہیں، ورنہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادہ لوہ قسم کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے لوگ اپنے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف ہوتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں، کارنامے بڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہیڈنگ یہ ڈالی ہوگی، گھر میں اچھے اور برے جنات کی پہچان کا طریقہ، بابا نے راز کھول دیے۔ بس جب یہ دیکھیں گے راز کھول دیے، ملینز کے اعتبار سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ پوسٹ چلا دیں کہ جی فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، آپ کے 5 سے 10 آدمی ہوں گے بس۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا عالم ہے۔ اس لیے بہن آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں اور یہ طریقہ اختیار کریں۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ وطر اگر کسی نے فرض نماز پڑھی، عشاء کی فرض نماز، اور اس میں سجدہ صاحب لازم تھا لیکن کیا نہیں، اطلاع نہیں مل سکی، پھر وطر پڑھ لیے، پھر مطلع ہوئے کہ جی عشاء کے اندر سجدہ صاحب لازم تھا، تو وطر ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ پہلے تو میں تمام سننے والوں کو سمجھا دوں کہ یہ کویسچن کیوں ان کے ذہن میں بیدار ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ وطر کا ٹائم عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ اگر کوئی پہلے وطر پڑھ لے پھر عشاء پڑھے، یعنی عشاء کے فرائض پڑھے، تو اس کے وطر نہیں ہوں گے۔ یہ بچی کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ اگر عشاء کے فرائض میں خرابی رہ گئی تھی اور بعد میں وطر ادا کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشاء کے فرائض کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو کیا انکمپلیٹ یا نہ پڑھنے کا ایک ہی حکم ہوگا کہ اب وطر نہیں ہو سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے بیٹا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عشاء پڑھی ہی نہ ہوتی پھر تو وطر نہیں ہوتے، کیونکہ ترتیب اس میں واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے عشاء کے فرائض پڑھ لیے اور سجدہ صاحب اس میں لازم تھا تو فرضیت ادا ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ترک واجب کی وجہ سے وہ نماز ناقص ہے، اس میں سجدہ صاحب کرنا تھا، سجدہ صاحب نہیں کیا تو آئندہ زندگی میں واجب الادا ضرور ہوگی۔ لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آدمی اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی قضا کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب یہ فرض ہو گئے تو پھر آپ کے بعد میں وطر بھی ہو گئے، لہذا سجدہ صاحب یہ عشاء کے فرض آپ کو لوٹانے ہوں گے، لیکن وطر کا اعادہ یا وطر کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، میری ٹوپی گر گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں اپنے رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی، اس سے نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ادب ضرور ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر فرض کر لیں ٹوپی گر گئی، آپ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور برہنہ سر نماز کمپلیٹ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر چلیں آپ نے ایک ہاتھ استعمال کر کے سر پہ ٹوپی رکھ لی، یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو عمل کثیر ہوتا، پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، تو اس لیے یہ چل جائے گا، لیکن آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ اور ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مسجد میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہ سجدے سے اٹھا تو جا کر ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ یوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، ادب ہے، لیکن اس کو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرنا حالت نماز میں یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ آگے سے نکلنا منع ہے، کیونکہ نمازی کی توجہ ڈسٹرب ہوگی، اور یہاں پہ آپ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ مستحب کو سمجھتے ہیں واجب یا فرض ہے، لازم ہے، اور اس میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر گئی ہے، گرنے دیں، آپ کو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ نہیں، لیکن آپ کا اس کی حالت نماز میں ٹوپی سر پہ رکھنے کی کوشش میں اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کی توجہ کو باڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس پہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے مچھلی خریدنا کیسا ہے؟ کیونکہ دیگر جانوروں میں تو ذبح کا مسئلہ ہوتا ہے، مچھلی میں تو نہیں ہے، تو کیا ہم غیر مسلم سے خرید سکتے ہیں؟ تو جی بالکل خرید سکتے ہیں۔ ہمارے عرف میں گوشت کا لفظ جو ہے وہ دیگر جانوروں کے گوشت پر ہوتا ہے، مچھلی کے لیے گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ 1 کلو گوشت لا دیں تو کوئی بھی مچھلی خرید کر نہیں لائے گا، مرغی کا گوشت ہوگا، بکرے کا ہوگا، یا گائے کا گوشت ہوگا۔ تو کافر کے لیے جو گوشت ہے وہ منع کیا ہے، وہ بھی ذبح کی وجہ سے، کیونکہ وہ تکبیر نہیں پڑھتے ہیں اور اس میں دیگر مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مچھلی میں تو ذبح کا مسئلہ ہی نہیں، نہ اس پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنے میں یا غیر مسلم سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔